ارے میاں آبا و اجداد کی جائیداد ہے, ہمارے حصے میں آئی, ہم رہنا شروع ہو گئے. آپ کو کیا معلوم رضیہ سلطانہ فلم کی آدھی شوٹنگ ہماری اسی حویلی میں ہوئی ہے. واہ واہ واہ, کیا فلم بنی ہوگی. 4 مرلے میں گھوڑے کیسے دوڑے ہوں گے. ابے نالائق آدمی. السلام علیکم خواتین و حضرات, شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. ناظرین, آج ایک بار پھر لطیفی میاں اپنے اہلیان محلہ کو گھسیٹ کر یہاں لے آئے ہیں. معاملہ کیا ہے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاملہ کیا ہونا ہے؟ ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی. جب ذرا دھیرے, ذرا آرام سے بات کریں, آرام سے. ہاں ایسے. دیکھیے, آج آپ کی عدالت سے ہمیں انصاف چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ عدالت نہیں ہے, یہ صرف ایک ڈسکشن کا فورم ہے. آپ جیسے کہیں گے بہتر ہوگا, مگر فیصلہ کرنے سے پہلے پورا سن لیجئے گا. جی فرمائیے. ہمیں پورا سن لیجئے گا. ہاں ہمیں آپ ہماری بات پوری سن لیجئے. آپ کی بات لطیفی صاحب 3 مرتبہ بھی اتنی وزنی ہے میرے لیے جتنی 1 مرتبہ. بات بڑی کیا, ہم آپ کو بتاتی ہیں. اگر پوری بات سننے کے بعد چکتائی آپ کو غلط لگے تو یہی اسی وقت اسی پاؤں کے اوپر اس کو جان سے مار ڈالیے. میرے ابو ہیں چچا, میرے ایک منٹ, جو بات ہے وہ سنیں گے تو خود تم لوگ سارے محلے والے بھی کہو گے کہ بھائی اس کا مرنا ہی بنتا ہے. ایسی بات ہے. دیکھیے جنید میاں, میں بات کروں گا سیدھی. ہم اللہ کے فضل سے ہر ایک بات کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں. اگر ان کی غلطی ہو, یہ گناہگار ہو اس میں, تو مار دیجیے گا ان کو. مین بات تو کرو بھائی, مین بات تو کرو. اگر دیکھیے, محلے میں رہتے ہیں, مرنے مارنے کی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. دیکھیے ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہو تو ان کو پھانسی کا آرڈر دیجیے. سیدھا پھانسی یار. بھائی ہم تو کہتی ہیں, ہم تو برابری کی بات کرتی ہیں. اگر ہم غلط ہو تو ہمیں بھی آپ منہ پہ کہہ دیجیے کہ لطیفی میاں جائیے اپنے گھر. ان کو پھانسی, آپ کو گھر. دیکھیے وہ آپ ادھر ہی رکھیے سو سویٹ. ہم اپنی زوجہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے اللہ کے فضل سے ازدواجی مراسم بہت اچھے ہیں. دیکھیے جنید میاں, بات یہ ہے کہ آپ یوں جانتے ہیں سب لوگ کہ ہم گھر میں 2 ہی فرد رہتے ہیں. تو ہمارا گھر چونکہ بہت بڑا ہے, ہم نے سوچا اتنے بڑے گھر میں ہم 2 فرد کس لیے. ہم نے کہا بیچ میں سے 2 مرلے بیچ دیتے ہیں. 4 مرلے ہیں نا ماشاءاللہ, تو ہم نے سوچا کہ 2 مرلے بیچ میں سے بیچ دیتے. 4 کنال کہہ رہے ہیں, 4 مرلے. 4 مرلے بھائی. 4 مرلے میں سے 2 مرلے بیچ دیں گے, باقی بھائی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی 1.5 فٹ پہ آپ کی پوری آ جاتی ہے, ہم کو 2.5 فٹ پہ پوری آ جاتی ہے. نہیں, کبھی بھٹ صاحب آپ کے گھر آئے, تشریف لائے کھانا وانا کھانے کے لیے. اس محلے میں تو اب سانس لینا مشکل ہو چکی ہے. کسی کے گھر آنا جانا کیا کرنے. آج جو بتانے جا رہے ہیں ہم, وہ یوں ہے کہ ہم نے کہا کہ لطیفی اسٹریٹ جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے کاغذ کے اوپر ایک بڑے سے ہم نے مکان برائے فروخت لکھ کے تو اپنے گھر کا ایڈریس لکھ دیا. یہ شخص جنید میاں, یہ وہ شخص ہے جس نے پورے محلے میں دھم مچا رکھا. کس بات پہ؟ دیکھیے یہ اب چونکہ برلوے محلہ رہتے ہیں, یہ گھستے ہی ان کا گھر ہے, تو جو بھی مکان دیکھنے کے لیے آیا انہوں نے اسے دبوچ لیا اور اس کو یہ سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ لطیفی میاں کا گھر نہ خریدیے گا, اس میں جنات کا سایہ ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ نے کس کو جنات کہا؟ بھابھی کے ساتھ آپ کا کیا مزاج ہے؟ نہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا منہ سے نکالتے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو اللہ کے فضل سے گھر میں چاند سی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں انہوں نے آپ کو جن کا. ہاں, اور اتنی نرم و نازک طبیعت کے مالک, اور ان کو آپ نے جیل بنا دیا. یہ بھی چھوڑیے, طبیعت کو بھی گولی مارے یار. ہوا یہ کہ جو شخص بھی آتا ہے
وہ بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بکرا خرید رہا ہے، گھر والی قیمت ہی کوئی نہیں لگا رہا، سب یہی پھر آخر پہ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو سایہ ہے، ہم کس لیے اتنی قیمت دے دیں گے۔ یعنی دیکھیے آپ کہ کیا خباثت ہے کہ ایک شخص اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے تو اس پہ ایسا الزام لگا دیا گیا کہ جس کا باؤ ہی نہیں لگ رہا، بھائی جنات کا سایہ کہہ دیا۔ لطیفی صاحب میری بات سنیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ آپ کے گھر میں سایہ ہے یا جنات رہتے ہیں؟ ابھی بتائے دیتے ہیں، وہ کوئی منہ میں گھنگریاں ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ جنید میاں صرف اس لیے یہ اس طرح کے الزامات ہماری حویلی پہ لگا رہے ہیں کہ اس کی قیمت نہ لگے اور ہم ان کو دے دیں۔ یہ خریدنا چاہتی ہیں، ان کی نظر ہے ہمارے مکان کے اوپر، ہم بتلائے دیتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کا 2 مرلے کا تاج محل مجھے خریدنے کی۔ دیکھیے یار کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو اپنی حویلی لگتی ہے، بے شک وہ ویلی رہتی ہے لیکن ہے تو ان کے لیے حویلی نا۔ بھائی اللہ کے فضل سے پورے 4 مرلے، 1 انچ بھی کم ہو تو بتا دیجیے گا۔ کہہ رہے ہیں 2 مرلے، دیکھیے نا ذرا، نیت ہی نہیں ٹھیک۔ یہ نواب لوگ ہیں جی، یہ کانے چھت پا کے حویلی کہندے انہوں۔ نہیں دیکھیے بابر میاں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حویلی جو ہے ہماری، ہم جب اس کے دام لگوائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی حویلی ہے۔ جیسے لطیفی صاحب انہوں نے الزام لگایا نا کہ جن ہے ادھر، رات 1 بجے 2 پتہ نہیں کیا بوتلیں لے گئے تھے میرے سے، جن لگ رہے تھے مجھے، تو جن تھے۔ کہاں گئے تھے؟ رات 1 بجے بوتلیں لے کے گئے مجھ سے، نہیں گئے کہاں ہیں وہ؟ پتہ نہیں کہاں گئے، آپ کے دروازے کے آگے سے غائب ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں گھونگھٹ نکالیے، جنات بھی ہوں گے تو ان سے بھی گھونگھٹ نکالیے۔ لطیفی چچا یہ تیسری پارٹی نے بولا ہے، ہم نے تو نہیں بولا، جنات ہیں۔ دیکھیے جنید میاں، یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، آپ یہ ہماری حویلی کا مول خراب کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے کودیے اس بحث میں، خاموش مت بیٹھیے، کودیے اس بحث میں۔ لطیفی چچا معاملہ تو جان لینے دیں۔ ارے معاملہ تو آپ کو بتا دیا ہے، اب تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ سیدھا پھانسی کا آرڈر دیں۔ بس کرے یار۔ لطیفی چچا آپ اپنی حویلی نہ بیچیں، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ میرے ابو سے لے لیں، آہستہ آہستہ کر کے واپس کر۔ ارے ابو تمہارے اتنے رئیس اعظم، رکھیے اپنے پاس اپنی دولت، یعنی وہ نواب جن کے ننیال حیدرآباد دکن میں اور ددیال لکھنؤ میں رہتے ہیں، وہ اب اس نو دولتیے سے مالی امداد لیں گے، شرم سے ڈوب نہ جائیں گے۔ اگر آپ کا خاندان اتنا ہی امیر تھا تو کیا ضرورت ہے 2 مرلے بیچنے کی؟ چھوڑ دیجئے، کبھی بڑے بڑے نوابوں بادشاہوں کو بھی مشکل وقت آن پڑتا ہے۔ پہلے آپ بتائیے بابر میاں، جی لطیفی صاحب، وہ واقعی جن تھے؟ وہ لطیفی صاحب وہ جب انہوں نے میرے سے بوتلیں لی، 2 بندے تھے، 2 بوتلیں لی نا جب میرے سے، تو اتنے تھے، اتنا قد تھا۔ جب آپ کے دروازے کے آگے گئے نا وہ، تو اتنے لمبے ہوئے تھے وہ۔ گونگٹ نکالیے، ہم دیکھیں، اگر تو وہ واقعی جنات ہیں تو جنید میاں ان کو درخواست کیجئے کہ ایسی بات باہر نہ نکلنے دیں، ورنہ ہماری حویلی کا مول نہیں لگے گا۔ دلوائیں آپ مجھے پھانسی۔ جنید میاں حویلی کا مول خراب کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لطیفی صاحب آپ تو بڑے بہادر ہیں، کیا ہو گیا؟ نہیں بہادری ہے یہ تو۔ سائیں خشک ہو گیا، سو سویٹ۔ سریا بیگم، جی صدقے جاؤں، آپ کو کہا تھا عطر مت لگائیے، یہ خوشبو بھی آتی ہے جنات۔ خدا کے واسطے اگربتی لگانی بھی بند کیجئے، وہ جب اگربتی دان اپنے کمرے میں رکھتی ہیں باہر پھینک دیجئے۔ نہیں میری بات سنیں نا لطیفی میاں، یہ تو بتائیں نا آپ یہ حویلی بیچنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تاریخی حویلی ہے، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس میں میر تقی میر بھی ٹھہرے ہیں، غالب بھی ٹھہرے ہیں۔ جنید میاں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے چچا ہیں نا، ان کے والد محترم، وہ لکھنؤ میں کچھ باغات بک رہے ہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں کے 2 مرلے سے خریدنے ہیں وہاں کے باغات؟ نہیں، وہ نواب صاحب کی جو کل رقم چاہیے نا، اس میں سے 18,000 روپے کم پڑ رہے ہیں، اس لیے نواب صاحب نے کہا کہ بھائی 18,000 کا بندوبست کر دیجیے۔ اچھا، میں سمجھا اب اس لیے بیچنا چاہ رہے ہیں کہ جو 2 مرلے وہ سائیں کرتے رہتے ہیں خالی۔ جنید میاں، ہم نوابوں سے اگر کوئی
उधार मांगता है तो हम कभी इनकार नहीं करते। उसके लिए बेशक अपने आप को बेचना पड़ जाए। ये नवाबी शान के खिलाफ है इनकार करना। बस 18,000 की खातर आप अपनी तारीखी हवेली ना बेचे, इससे ज्यादा तो मेरे अब्बू के फोन का बिल आ जाता है। इनसे उधार ले लें, अपनी हवेली ना बेचें। इतना बिल तुम्हारे वालिद साहब का कहाँ से आ जाता है? ये इमरान खान के साथ ऑनलाइन रहते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको मेरे ताल्लुकात का नहीं पता। अबे रख अपने पास अपने ताल्लुकात। अपनी हवेली भी अपने पास रख। नहीं अब्बू, जुनैद मियां यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। ना खून खराबे की इसलिए बातें कर। देखिए हमारी हवेली की तरफ उंगली उठाई है, इनसे कहिए कि ऐसा मत कीजिए, खून खराबा हो जाएगा यहाँ पे। क्या उठाइए, आपने अपनी हवेली जो है बराए फरोख्त रखी है तो जाहिर है बातें तो होंगी ना, कोई अच्छी कहेगा कोई बुरी कहेगा। ये देखिए, ये अगर ये कहेंगे कि अपनी हवेली अपने पास रख तो बिकेगी कैसे? आप अपने पास रख लें। नहीं रखना चाहते ना, हम आधी बेचना चाहते हैं। अच्छा चले, बिक जाएगी इंशाल्लाह। अरे एक बात मैं आपको बता दूं, हम जुनैद मियां के साथ जब बात कर रहे हो तो बीच में मत टांग अड़ाइए। बीच में यहाँ दीवार डलवा लो, दीवार डलवा लो। इतनी खस्ता हवेली है, घर में कोई ऊंची भी बोलता ना तो उसका प्लस्तर गिरता है। अरे ओ टीप करने वाली कांडी, लतीफी साहब अगर आराम से बात कर। लतीफी साहब अगर इस हवेली में गालिब साहब रहे हैं, मीर तकी मीर रहे हैं, तो आप क्यों रह रहे हैं? अरे मियां आबाओ अजदाद की जायदाद है, हमारे हिस्से में आई, हम रहना शुरू हो गए। आपको क्या मालूम, रजिया सुल्ताना फिल्म की आधी शूटिंग हमारी इसी हवेली में हुई है। वाह वाह वाह, क्या फिल्म बनी होगी। 4 मरले में घोड़े कैसे दौड़े होंगे। अबे नालायक आदमी, घोड़े दौड़ाने वाले सीन क्या हवेली के अंदर होते हैं? वो तो जो नवाबों के मुलाजमीन जहां रहते हैं वो हिस्सा दिखाया था हमारी हवेली को। तो फिर सीधी तरह कहो ना कि सर्वेंट क्वार्टर है। जुबान खींच लो तुम्हारी। ये देखिए हम उससे बात करने गए हैं, इसका कमबख्त बदतमीज बच्चा उठ के हमारे हाथ को आ रहा है। बच्चे से डरते हैं? वो जवान आदमी है। क्या हो गया लतीफी मियां आपको? बैठे बैठे बैठे। बच्चे से डरते हो? बच्चे तो तुम भी हो, बच्चे तो हम भी। बैठे वहां पे। इनसे कहिए पहले बैठे। चले आप बैठ जाए, नहीं कर। आप हमारे सेट पे हैं, स्टूडियो में हैं। बैठे बैठे। लतीफी साहब ना डरे, हम हैं आपके साथ। जुनैद साहब देखिए बार बार गुस्से में आ जाते हैं। हाँ, गुस्सा करने वाली बात है ना भाई। हवेली के अंदर बेशक जहां मुलाजमीन रहे, जहां घोड़े बंधे हो, अस्तबल हो, कुछ भी हो, भाई उसको हवेली कहते हैं। उसको सर्वेंट क्वार्टर कहना तो बड़ी बुरी बात होती है। बहरहाल उस घर में फिल्म बंदी तो हुई है ना, मारूफ कह रहे हैं। साहब फिल्म बंदी कौन सी हुई है उस घर में? 2 सीन हुए हैं लतीफी साहब की हवेली में, एक जुए का और एक कत्ल हुआ है। जुनैद मियां देखिए ये सब मिलके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। भाई सीन होता है, वहां पे कत्ल हुआ, वो उसका सीन था। एक मुलाजिम को कत्ल होते दिखाया गया, वो हमारी हवेली में हुआ। बस उसी की रूह भटक रही है। वो जो कत्ल हुआ था नाज़रीन, मुझे लेना